بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیہ ان عصام بن یوسف، حکایت بیان کی گئی ہے کہ عصام بن یوسف اتا الی مجلس حاتم الاصم، کہ عصام بن یوسف آئے بحر حاتم کے مجلس کی طرف۔ فَأَرَادَ الاعتراض علیہ، یہ ارادہ یریدو فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے بمعنی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ یہ اعتراض باب افتعال کا مصدر ہے، یعنی اعتراض کرنا، مخاطب کے جانب منسوب کرنا۔ تو آئے فقالا فاراد الاعتراض علیہ، تو انہوں نے ارادہ کیا، یعنی عصام بن یوسف نے بحر حاتم پر اعتراض کرنے کا۔ فقال له یا ابا عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے حاتم کی، تو وہ حاتم سے کہتے ہیں۔ قالا میں جو ضمیر ہے وہ عصام کی طرف لوٹے گی، اور لہو میں جو ضمیر ہے وہ حاتم کی طرف راجع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عصام بن یوسف، اے ابو عبد الرحمن، کیفا تسلی، یہ تسلی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر باب تفعیل سے ہے۔ کیفا تسلی، تم نماز کیسے ادا کرتے ہو، تم نماز کیسے پڑھتے ہو۔ فحول حاتم وجہہ، یہ حول فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل سے حول تحویلاً پھیرنا، الٹنا۔ تو کہتے ہیں فحول حاتم وجہہ، تو حاتم نے اپنے چہرے کو الی عصام، عصام کی طرف پھیرا۔ وقال له، اور ان سے کہا، یعنی عصام بن یوسف سے کہا۔ اس قال میں جو ضمیر ہے وہ حاتم کی طرف ہے، اللہو میں جو ضمیر ہے وہ حاتم کی طرف ہے۔ تو حاتم نے کہا عصام سے، اذا جاء وقت الصلاۃ، قالا میں جو ضمیر ہے وہ حاتم کی طرف ہے، اور لہو میں جو ضمیر ہے وہ عصام کی طرف ہے۔ تو حاتم نے عصام سے کہا، اذا جاء وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، یعنی جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، قمت، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ فاتوضأ، یہ اتوضأ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب تفعل مثال واوی محموز لام، توضأ یتوضأ بمعنی وضو کرنا۔ فاتوضأ، تو میں وضو کرتا ہوں۔ وضوءً ظاہراً، وضوء ظاہری، وضوءً باطناً، اور میں وضوء باطنی کرتا ہوں، یعنی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو میں وضوء ظاہری کرتا ہوں۔ ظاہراً، یہ باب فتحہ سے ظہر ظہوراً بمعنی ظاہر ہونا، اور باطناً یہ باب نصرہ سے بطنا بطوناً معنی پوشیدہ ہونا۔ یہ باطن اور ظاہر دونوں اسماء باری تعالی میں بھی ہیں، لیکن یہاں مراد لینا بے محل، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ بے وقوفی ہوگی اگر یہاں پر مراد لیا جائے۔ تو میں وضوء ظاہری اور وضوء باطنی کرتا ہوں۔ فقال عصام، تو عصام نے کہا، کیفا ہما، ان دونوں کی کیفیت کیا ہے، یعنی جو وضوء ظاہری اور وضوء باطنی ہے ان دونوں کی کیفیت کیا ہے، یعنی پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ فقال، تو جواباً کہتے ہیں حاتم، اما الوضوء الظاہر، رہا وضوء ظاہری، فاغسل الاعضاء بالماء، یہ اغسل فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب ضربہ سے غسلاً بمعنی دھونا، چیز کو پانی سے پاک کرنا، میل کچیل کو دور کرنا۔
تو میں دھلتا ہوں اعضاء کو پانی کے ذریعہ سے۔ اعضاء یہ جمع عضو بمعنی بدن کا حصہ، ماء معنی پانی۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ الْبَاطِنُ رہا وضوء باطنی فَأَغْسِلُوهَا بِسَبْعَةٍ أَشْيَاءٍ، یہ فَأَغْسِلُوا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اعضاء کی طرف، تو میں ان اعضاء کو دھلتا ہوں، یعنی کہ ان اعضاء کو دھلتا ہوں، یعنی وضوء باطنی جس اعضاء کا کرتا ہوں وہ 7 چیزوں کے ذریعہ کرتا ہوں۔ فَأَغْسِلُوهَا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءٍ، یہ اشیاء یہ شیء کی جمع ہے، یہ اجوف واوی یائی اور محموز لام ہے۔ فَأَغْسِلُوا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءٍ، یہ سبعۃ یہ اسم عدد ہے، لیکن یہ مذکر جب کیا کہتے ہیں عدد جب مؤنث ہو تو معدود مذکر لایا جاتا ہے، اور جب معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث لایا جاتا ہے، تو عدد یہاں پر مؤنث استعمال ہوا ہے اشیاء کی وجہ سے۔ تو بسبعۃ اشیاء 7 چیزوں کے ذریعہ سے میں وضوء باطنی کرتا ہوں۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بالتوبۃ، توبہ کے ذریعہ سے، والندامۃ وترک حب الدنیا وثناء الخلق والریاست والغل والحسد۔ یہ توبہ بمعنی توبہ کے معنی ہوتے ہیں پچھتانا، افسوس کرنا۔ التوبۃ مصدر باب نصرہ سے تابہ توبن توبتن، بمعنی گناہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا، نادم و پشیمان ہونا، اس کی صفت تائب ہے۔ اور ترکہ یہ نصرہ سے ہے چھوڑنے کے معنی میں۔ حب یہ باب ضربہ سے بمعنی رغبت کرنا۔ اس کے بعد ہے ثنا یہ باب ضربہ سے بمعنی تعریف کرنا۔ الریاست یہ باب ضربہ سے ہے بمعنی رئیس ہونا۔ الغل مصدر بمعنی کینہ والا ہونا، دھوکہ دینے والا ہونا۔ اور فریب ہے۔ حسد یہ باب نصرہ و ضربہ سے بمعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، یا دوسرے سے نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا، یعنی یہ دعا کرنا کہ اس کا نعمت زائل ہو جائے اور مجھے نعمت مل جائے، اس کی صفت حاسد آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 7 چیزوں کے ذریعہ سے میں وضوء باطنی کرتا ہوں، توبہ کے ذریعہ سے، والندامتی اور شرمندگی ندامت، وترک حب الدنیا اور ترک محبت دنیا، اور ترک ثناء مخلوق، اور ریاست، والغل اور کینہ، والحسد اور کیا کہتے ہیں حسد، ترک حسد، یہ 7 چیزوں کے ذریعہ سے وضوء باطنی کرتا ہوں۔ ثم اذهب الى المسجد، پھر میں مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ فابسط الاعضاء، تو میں اپنے اعضاء کو پھیلاتا ہوں۔ ابسط یہ باب نصرہ سے صیغہ واحد متکلم ہے۔ فأرى الکعبۃ، تو میں کعبہ کو دیکھتا ہوں۔ فأرى الکعبۃ، تو میں کعبہ کو دیکھتا ہوں۔ فأقوم بین حاجتی وحضری، یا حاجتی میں جو یا ہے یہ نسبتی یا نسبتی ہے، اور حضری میں جو یا ہے یہ بھی یا نسبتی ہے۔ تو میں کھڑا ہوتا ہوں اپنے حاجت اور خوف کے درمیان، یعنی کہ میں حاجت کیا کہتے ہیں رضا، خوف و رضا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ واللہ ناظری، اس حال میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ والجنت عن یمینی، اور جنت میرے داہنے جانب ہے۔ والنار عن شمالی، اور دوزخ میرے بائیں جانب ہے۔ وملک الموت خلف و ظہری، ملک الموت میرے پیٹھ کے پیچھے ہے، یعنی ملک الموت جو ہے وہ میرے پیٹھ کے پیچھے ہے۔ خلف یہ اقدام کی نقیض میں سے ہے بمعنی پیچھے، ظہری کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے۔
وَكَأَنِّي وَاضِعٌ قَدَمِي، گویا کہ میں اپنے قدموں کو صراط پر رکھ رہا ہوں، یعنی میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میں اپنے قدموں کو صراط پر رکھنے والا ہوں۔ یہ واضع اس میں فاعل ہے، وضع باب فتحہ سے وضع یضع وضعاً بمعنی رکھنا، یہ مثال واوی ہے۔ وَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ آخِرُ صَلَاةٍ أُصَلِّيُهَا، اور اظن یہ صیغہ واحد متکلم ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ نماز آخری نماز ہے، اصلیھا جس کو میں پڑھتا ہوں، یعنی میں جس نماز کو بھی پڑھتا ہوں اس کو آخری نماز تصور کر کے ہی پڑھتا ہوں۔ ثم انوی، انوی یہ بمعنی ہوتا ہے نیت کرنا، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب ضربہ سے، نوا نواتن نیت کرنا، یعنی کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ لفیف مقرون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم انوی، پھر میں نیت کرتا ہوں، وَأُكَبِّرُ بِالْإِحْسَانِ، اور احسان کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں۔ اکبرو یہ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب تفعیل سے کبرہ تکبیراً بمعنی اللہ اکبر کہنا۔ احسان یہ خشوع خضوع کے معنی میں ہے، باب افعال سے احسن احساناً بمعنی کام کو اچھی طرح کرنا۔ تو کہتے ہیں وَأُكَبِّرُ بِالْإِحْسَانِ، اور میں احسان کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں۔ وَأَقْرَأُ بِالتَّفَكُّرِ، وَأَقْرَأُ یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، فعل مضارع باب فتحہ سے بمعنی کتاب کو پڑھنا، اور تفکر باب تفعل بمعنی سوچنا، غور و فکر کرنا، تأمل کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں غور و فکر کر کے۔ وَأَرْكَعُ بِالتَّوَاضُعِ، اور میں رکوع کرتا ہوں، یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، ارکعُ بالتواضع، اور میں رکوع کرتا ہوں تواضع کے ساتھ، عجز کے ساتھ۔ یہ تواضع مثال واوی ہے، باب تفاعل بمعنی ذلیل و عاجز ہونا۔ وَاسْجُدُوا بِالتَّضَرُّعِ، اور میں سجدہ کرتا ہوں تضرع کے ساتھ۔ تضرع یہ باب تفعل، ذرع تضرع بمعنی قریب ہونا، ذلیل ہونا، چھپکے چھپکے قریب آنا، بمعنی انکساری۔ وَاسْجُدُوا بِالتَّضَرُّعِ، اور میں سجدہ کرتا ہوں انکساری کے ساتھ۔ وَأَتَشْهَدُوا بِالرَّجَاءِ، اور امید کے ساتھ میں تشہد پڑھتا ہوں۔ یہ اتشہدو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب تفعول بمعنی گواہی طلب کرنا، اس کا مصدر تشہد ہے، بمعنی ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ رجا کے معنی ہوتے ہیں امید کے، باب نصرہ سے رجاءً، یہ ناقص واوی ہے۔ وَأُسَلِّمُ بِالْإِخْلَاصِ، اور میں سلام پھیرتا ہوں اخلاص کے ساتھ۔ اسلم یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، اخلاص باب افعال سے ہے۔ فَهَذِهِ صَلَاتِي، تو یہ میری نماز، منذ ثلاثین سنتاً 30 سال سے ہے، یعنی کہ یہ میری نماز کی کیفیت 30 سال سے ہے۔ فَقَالَ لَهُ عِصَامٌ، تو ان سے عصام نے کہا، هَذِهِ شَيْءٌ، یہ عظیم شے ہے، یہ ایسی عظیم شے ہے، لا يقدر علیہ غیرک، جس کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ اس کی کوئی اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ یہ بقاء فعل کیا کہتے ہیں، لا يقدر فعل نہیں، مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب نصرہ ضربہ، اور بقا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب ضربہ سے بکاءً رونا۔